پیر سید سجاد احمد شاہ صاحب بھی ممبر پہ پہنچ گئے. انشاءاللہ 6 بجے کی بجائے 6:15 ہو جائیں گے, نہیں ٹینشن نہیں لگی. جناب علامہ علی ناصر حسینی آپ بڑے کور میں سائی انہاں دی چٹی چادر سے جو بھی نہیں لگا ہو انہاں 20 منٹا دیا سائی. جناب علامہ علی ناصر حسینی آپ تلا یہ بڑے نام سے میں ہم پر سیال جانا پہلی باری کوئی ایک ہی دعا کریں میں پڑھ جاؤں. نہیں سے نہ پیچھے پڑھ کے جاؤ. ہاں دائیں میں چلو سب کے کوئی ٹینشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر کے صدقے نال تمام حاضرین دیا دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے. اللہ پاک فلسطین دیا مسلمانوں ظالمات ظلم تو نجات عطا فرمائے اور امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے نال تمام مومنین دے رزق خیر چا اللہ اضافہ فرمائے. میرے محترم سامعین اللہ تشریف فرمان ہے نہایت مہربانی باریان تھی. پہلی باری میرا خیال حاضر ہوا کام کیا کرچے سارے حضرات اپنے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ المائدہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھی. اب آ جانا پہلی باری آیا آ جانا. سورہ مبارکہ المائدہ دی آیت مجیدہ یہ جڑی آیت مجیدہ نا جی یہ بچے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ایک وعدہ لے وہ جڑا انہوں وعدہ کیتا ہے بنی اسرائیل نا اللہ دا وعدہ اللہ نے وعدہ لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ وعدہ اس آیت چھوڑے. کمال ہے کہ حضرت موسیٰ دی زندگی دا ظاہری زندگی دا آخری حصہ سی جدوں اللہ نے اس قوم کو وعدہ لیا اور اے آیت مجیدہ اللہ نے ادو نازل کی تھی جدوں میرے نبی دی زندگی دا آخری حصہ سرکار دو عالم دی حیات طیبہ ظاہری دا آخری حصہ سی جو آیت اتری ہے اے سورہ مائدہ. وہ ایک وعدہ ہے وعدہ بڑا پرانا سی یاد حضور نے کرایا دیا. حضور نے کو صحابہ کے سامنے بیان کیا وہ وعدہ کی ہے. اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ لے لیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا میرے موسیٰ ان بندوں سے وعدہ لے کہ میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا 12 چھوڑ کے جا رہا. میں تمہارے درمیان 12 نقیب چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے امت کو وعدہ لیا کہ میں تواڈے وچ 12 سردار چھڈ کے جا رہا 12 نقیب چھڈ کے جا رہا 12 تواڈے رہنما چھڈ کے جا رہا. یہ وعدہ لیا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو. یہ جی میں اتنے بیان کر رہا نا جی یہ پھر سرکار دو عالم نے وہ وعدہ صحابہ کرام وچ بیان فرمایا. اور صحابہ کرام کے سامنے جدوں پرانا وعدہ پڑھیا گیا تے آخر پرانی کہانی سنان دے پیچھے کوئی نہ کوئی نتیجہ تے ہوتا ہے نا. کوئی بھی بندہ کہانی سناتا ہے وہ پیچھے کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے. وہ جڑی کہانی سنی تو ہوگی گی انگور کھٹے ہیں لومڑی نے 2-4 چھاڑا ماریاں اگوں انگوراں نوں ہتھ نہ پیا تو وہ آخ کے ٹر گئی کہ اسی کدی کھٹے کھاتے ہی نہیں سانوں کی لوڑ ہے کھٹے کھان دی. ویسے لومڑی 2-3 کھٹے کھا بھی جاندی تے اس گڑی غزل گاؤں سی مثال دیتا ہوتا ہے. لیکن کہ کہانی بنی ہے کہ جو ہاتھ نہ اپنے ادو بندے آ چڑھتے ہیں بھائی ساڈو جی اسی یہو جی شاید کدی کھاتی نہیں. یہ ہر کہانی پیچھے کان کی کہانی پیچھے نتیجہ ہے گرفتار صاحب اس تو بعد نتیجہ
ضرورت ایجاد کی ماں ہے وہ کنکر سٹے کہ نہ سٹے ہوں تو نیٹ تے آ گیا وہ کنکر سٹتا ہے پانی اتنے آتا ہے پھر پیندا ہے یار لومڑیاں تے کاواں دی کہانی پیچھے کوئی نتیجہ ہے جی قرآن کہانی بیان کرے گی پیچھے کوئی نتیجہ میں بانی اللہ کوئی نتیجہ بھی ہوگا اللہ پاک نے اس کہانی میں بیان کیتا یہ جدو نبی پاک نے صحابہ کرام چاہیا نا اس قوم نے وعدہ کیتا سی کہ تمہیں چھڑ کے جاؤ اسی 12 دا احترام کریں گے یہ 12 دی فکر اللہ رکھی ہے جی ساڈا قصور تو نہیں یہ میں شاہ عبدالقادر صاحب محدث ہے دیر بھی دی تحریر جناب کے سامنے پڑھن لگا جیڑی انہاں اس آیت دے ظاہر کے حاشیے چ لکھی شاہ عبدالقادر صاحب محدث دیر بھی یہ جڑے پیر سجاد شاہ صاحب شماری والے تشریف فرما رہے نا انہاں نوں شاہ بعد وچ لگدا ہے اج انہیں تحریر لکھی ہے انہوں شاہ پہلا لگدا سید سجاد حسین شاہ صاحب سید زیگم عباس شاہ میں عرض کرنے لگا نا سید زیگم عباس شاہ صاحب سید زرگام عباس شاہ صاحب اے جڑے نا اے شاہ عبدالقادر محدث دے شاہ رفیع الدین انہاں پہلے ہی شاہ لا رہے ہیں مگر مگروں کو آکھے ہی نہ یہ فائدہ شروع شاہ لو شاہ عبدالقادر صاحب محدث دے بھی چلو شاہ دی گل شاہ جو سونا نہیں ہاں وہ شاہ صاحب لکھ دینے کہ یہ حضور کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب اس آیت کو نازل کیا گیا جب حضور نے یہ آیت صحابہ میں پڑھی تو صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ اس قوم سے 12 کا وعدہ لیا گیا تھا لیکن ہمیں وہ وعدہ کیوں سنایا جا رہا ہے ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا میں بھی اپنی امت میں 12 چھوڑ کے جا رہا بہت شکریہ میں بھی اپنی امت میں 12 چھوڑ کے جا اچھا جی موسیٰ کنے چھڑ کے گیا سر 12 سادے پیغمبر کنے چھڑ کے گیا 12 بہت شکریہ آج ایک دے شہادت دا دن ہے ادھت کا جلدی جلدی آ رہے ہیں اس وقت میں جلدی تو آج شروع کر دیتی اللہ فرماتا ہے 12 جیڑا لفظ لکھیا نا شاہ عبدالقادر نے یقین کرو کمال نے 2-4 لفظ نے میرا خیال دیو بندیاں میں ایڈے تیان نال نہیں پڑھے ہونا جیڈے تیان نال انہوں میں پڑھے کمال ہے کہ شاہ عبدالقادر دی تحریر تے ایک شیعہ بندہ شیعہ سنان لگا ہے دل کرے انہوں نے پوری طرح نہ سنی ہوئے نہ پڑھی ہوئے وہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی پاک نے جو 12 کا اعلان کیا ہے شاید ہمیں سمجھایا ہے شاید ہمیں سمجھایا ہے انہاں شاہ لکھیے اے جڑے شاعری بیٹھے نے انہاں کو میں اجازت لے کے نا تے وچوں ایک لفظ کڈن لگا حبت کرن لگا چھڈن لگا لیکن دلیل نہ وہ فرماتے نے نبی نے فرمایا میں 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں شاید اللہ نے آیت بھیج کے نبی کا اعلان کروا کے شاید ہمیں سمجھایا تو انہوں قرآن دا واسطہ جے اے ہو جائے شاہو اے شاید تو بچھو کٹو تو سامنے کوئی نہیں گل سنی شاید ہمیں سمجھایا شاید نہیں سمجھایا ہی ہمیں ہے یہ جتھے وچ شاید آ جائے اتھے شک پہ جائے بڑا کی خیال ہے جہاز دا کیپٹن اعلان کرتا ہے کہ ہم 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کل 7:30 بجے صبح لندن ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے بندے چاہ بھی پیندے نے سونگ جاتے ہیں او آکھے حضرات اسی اتھا اڈن لگے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل صبح شاید اسی لندن پہنچ جائیے انشاءاللہ نہ کسی نے روٹی لگنی ہے نہ کسی نے ایئر ہاؤسر دسنی ہے کسی بندے سو بھی نہیں سکنا یہ شاید وچ پہ جاندہ تے شک پہ جاندہ ہے اے چھت کھلوتی ہے الحمدللہ تسی سکون نال مجلس سن رہے ہو ایتے شاعری اعلان کر دیں حضرات چھت موجود ہے فکر والی گل کوئی نہیں اے شاید کھلوتی رہے کی پتہ اے شاید پا کے بچ شک نہ پا جدو نبی بولے لینا شاید نہ نہیں بولے کمال ہے یار شاید شک باندھا ہے بہت شکریہ شاید شک باندھا ہے اور کمال ہے وہ نبی جدو بولے نے منہ جو لا رہے ہیں بلکنے
یار ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی شک ہی کوئی نہیں. نبی بولے تو شک نہیں، نبی بولے ہی ہدایت واسطے نے. تے فرماتے نے نبی نے فرمایا لوگوں میں تم میں 12 لفظ پڑھنے لگا قرآن ہاتھ چ لے کے، میں تم میں اپنی امت میں 12 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. 12 خلیفہ. کنے خلیفے؟ 12. آج 8ویں خلیفے دی شہادت ہے. چلو 8ویں امام دی شہادت. ہن بندے بولے اندازہ لاؤ تسی 8واں امام آکھیا ہے، اپنے بندے سارے بیٹھے. شبا جی 8ویں امام دے بندے کچھ بولے نے. جدوں میں 8واں خلیفہ آکھیا نا، ایک دم بندے سوچن لگ پے نے 8واں کیڑا خلیفہ ہوندا ہے. اصل چ روڑا ہی انہا پہ گیا چوں گا. جن نے پڑھیا ہو سکا 4 خلیفے، جن نے پڑھیا 4 خلیفے. اے سید تے اے بہتے سید، دووے ہاتھ قرآن تے رکھ کے لکھی شاہ اعلان کر رہے ہیں رب کعبہ دی قسم قرآن تے ہاتھ نے نبی 4 چھڑ کے نہیں گئے، 12 چھڑ کے نہیں. نبی کنے خلیفہ چھڑ گئے؟ اے تو آڈی خیر ہوئے 12 چھڑ کے گئے. اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، اگلے بھی لفظ قبلہ انہوں نے پڑھنے لگا. بہت شکریہ. 12 خلیفے ہوں گے میری امت میں جو قوم قریش سے ہوں گے. کیری قوم چو؟ قریش چو ہوں گے. لیکن دوجہ لفظ بھی پڑھنا، وہ انہوں نے لکھیا. وہ میں پڑھے ہیں جنابی المودت چو. انہوں نے فرمایا کلہم من بنی ہاشم، وہ سارے کے سارے ہاشمی ہوں گے. ایک لکھتا ہے سارے کے سارے قریشی ہوں گے. چلو موک گئی گل. قریشیاں تے ہاشمیاں تے میں کدی بحث نہیں پاکستان سے کی تھی، کیونکہ تھے امیر ہاشمی اور نے تے غریب ہاشمی اور. پاکستان چ امیر قریشی اور نے تے غریب قریشی اور نے. جڑے امیر قریشی نے انہاں اپنیاں کوٹھیاں کے نیم پلیٹاں لائیاں نے. قریشی دی نیم پلیٹ لگی شاہ محمود، وہ بھی تے قریشی ہے نا. شاہ محمود قریشی. تے جڑا غریب قریشی ہے انہوں بندہ پوچھے نا تسی کون ہوندے ہو، وہ آندہ توں کیا کڑا. ایک بندے نیم پلیٹ لائی ہے، دوجہ 10 کا بھی راضی نہیں. میں ہاشمی قریشی دی بحث چھڑ دیتی. تو انہوں پتہ ہے ایتھے ہاشمی بھی بندے ہیں نے، قریشی بھی بندے ہیں نے، لیکن امیر ہاشمی اور نے، غریب اور نے، امیر قریشی اور نے. یہ پاکستان دی گل. غریب قریشی اور نے. شاہ جی میں جڑا نیا دے سکنا نا وہ اے نہیں دے سکتا. ایک میں نیا دینا. ہاشمی کنے نے تے قریشی کنے نے. ایک میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا پہ دینا کیمرے دے سامنے. جڑے 12 نبی چھڑ کے گئے نا ایک خاندان دے چھڑ کے. مولا کائنات انہوں جزا دے گئے. پانے نبی ہاشمی چھڑ کے گئے تو پانے پیغمبر قریشی خاندان. میں پہنا پانے ہاشمی تو پانے قریشی ایک خاندان. قریشی من جا ہاشمی من جا. اے جڑی تحریر ہونے لگا اے بھی کمال. اے وحید و زمان اہل حدیث دی تحریر. علامہ وحید و زمان اہل حدیث. ایک کسی اہل حدیث نے پوچھا جے علامہ وحید و زمان دا کی مقام ہے. قبلہ شکریہ شرح کیتی ہونا شاہر صحیح مسلم دی گل کر رہے ہیں جنہاں صحیح مسلم دی شرح کیتی ہے. انہاں تحریر لکھی ہے، تحریر نالی مجلس ہو جانی ہے. او فرماندن اہل سنت کے علماء نے، اہل سنت کے علماء نے 12 پورا کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے. سبحان جے تے انہاں سیدہ دے پڑھنا چے تراش خراش دا بھی میں نہیں دسنا پیار تے پھر منوں دکھ ہوئے گا. تراش خراش کی ہے. تراش خراش پودیاں دی ہوندی ہے کٹ کٹ کے سدھے کیتے جاتے. حجامت بھی بندے تراش خراش. کئی جڑے تراش خراش کرنے والے بڑے بڑے کاریگر ہوندے جے جنہاں ٹالی نال شیشہ ٹنگیا ہوئے انہاں دی میں گل نہیں کر. اور یارا بڑے بڑے پیسے لگ دے جا قیامت تے. یہ تراش خراش کرنے والے بڑے بڑے کاریگر بندے ہیں تے جنہیں ٹالی نال شیشہ ٹنگ کے سرسی رکھی ہوئے وہ مٹی مٹی واہ وقتی ہوندی ہے
اتنے بہ کے بندہ مٹھا جا ستا ہوتا ہے وہ تو جم شروع کر دینا تراش خراش کدی ادھروں لا چھڑے پھر پورے کر لگا ادھروں لا چھڑے پھر ادھروں پورے کر لگا ادھروں لا چھڑے تو جس ویلے سمجھا جامت کا بی بچ گیا نا ادو آخنا ٹینڈی کرا لو گرمی بڑی جی ایک میں تینوں دس چھڑا تراش خراش والا سیاح نہ ہوئے جی حجامت کی ٹینڈ ہو جاتی ہے نا کسی بندے کو چنگے کو تراش خراش کرا ورنہ دین دی ٹینڈ ہو جائے گی سارا کو جی اجڑ جانے ہو سکے علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے جتھے بحث انہوں نے نہیں کی تھی تو میں بھی نہیں کرنی شاہ جی بڑے دانا بندے نے الحمدللہ وہ فرماتے نے کہ خلفائے راشدین کے بعد خلفائے چلو موگی جے بحث دی خلفائے راشدین کے ان 12 پورے کرنے کے نے آندھے نے 4 تے پکے نے 4 تو یاد آ گئے مہربان 4 پکے نے وہ جڑے حضرت ابو بکر تو شروع ہو کے حضرت علی تک آؤں نے وہ کنے نے 4 وہ نہ کیا خلفائے راشدین کے بعد میں سمجھنا بعد ہی گھر کر لئی کیونکہ چوہاں تے بحث شروع کی تھی نا چوہاں تے وہ بحث ہوتے ہی رہنی ہے اگلے دی گل نہیں ہو سکنی اگر وہ نہ سمجھے کہ خلفائے راشدین کے بعد چلو بعد دی گل کر لینے ہیں ویسے جڑے 4 پکے کی تری نا وہ بھی ایک خاندان دے نہیں آباد رو مولا تعالیٰ جزائے خیر دے نبی جڑے 12 چھڑ کے گئے سن جڑے نبی 12 چھڑ کے گئے سن شکریہ قبلہ وہ ایک خاندان دے چھڑ کے گئے سن چلو جدوں اچھا جی اچھا ٹھیک بڑا یاد کرایا نے اور میں ویسے آؤں اتھے ہی سن پیا وہ راج کھلو گیا نے آؤں میں اتھے ہی سن اتھے میں آؤں لگا اتھے ہی آؤں چلو میں پہلے وہی گل کر دینا انہیں چیتا کرایا تو میں سمجھنا پہ جڑے بندیاں نے ساڑھے والے 12 چھڑ کے 12 پوتے کی پورے کیتے نے نا کھجڑی ہوئے 12 پورے کرن لگے کھجڑ ہوئے نے تے ایڈے کھجڑ ہوئے نے انہاں 12 نو جیسے چھڑ دیتا ہوئے نا انہاں نو 12 پورے کرنے پہن تے یزید میں جانا کمال ہے بھائی کمال ہے خدا دی قسم وہ 12 پورا کرتے ہیں یزید میں چاہ جانا جڑی انہاں گل کیتی ہے یہ دا مطلب ہے یہ پھر دوجا اعلان میں کرنا ایک چیتا ہونا کرایا ساری داد ہوئی نہ لے جانا وہ جو کوئی میں بھی تو گل کرنی ہے نا میں پورے وسوق نہ کہہ رہا جنہ کول اے 12 نے نا اے 12 کول ہون تے یزید وچ کوئی نہیں آولا کمال نہیں ہو رہا فکر جنہ کول علی تو لے کے مہدی تک 12 نے صرف اے نہیں ہائے ہائے لفظہ کھڑنا صرف یہ نہیں کہ 12 میں یزید نہیں آتا ان کو 12 کو مان جائے نا کوئی یزید جیسا بھی نہیں آتا نبی کنے چھڑ کے گئے نا 12 وہ اندر 4 پکے نے چل مکی کر 4 تے ہو گئے باقی 8 پورے کر باقی 8 پورے کرنے نا ایڈی سواد دی گل وحید الزمان نے لکھی ہے وہ فرماندے نے ہائے ہائے علماء 12 پورے کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنو امیہ میں سے لیتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں بنو 12 تے پورے کرنے نہیں یارہ 12 پورے کرنے کچھ بنو امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ بنو عباس سے لیتے ہیں ایڈا سواد ہے نا گرمی مک جائے اندر کچھ بنو امیہ جو یعنی 8 پورے کرنے واسطے کچھ بنو امیہ سے لیتے ہیں کچھ بنو عباس سے لیتے ہیں کون کن کو لیتے ہیں جو ذرا اچھے تھے جو ذرا تو انہوں پتہ ہے ہر بندے دا ذرا اپنا کئی بندے اندر میں نے ذرا کو پڑھ لیں دے اور جیوں باندھے نے بندے اندر یہ اللہ ہی آئے تنوں لے جائے تو کیا ہے ذرا کو کئی بچے اندر میں نے ذرا کو موٹر سائیکل دیں اور ذرا کو لے جاندے 2 دن لب دے ذرا دا شعر سناؤ ذرا دا شعر
لو جی بابا جی بیٹھے نا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ آتا ہے میرے ایک ہمسائے نے ایک مولوی نے آ کے پوچھا اے علامہ اقبال کیسا بندہ ہے ہو سکا تساں کی سنیا ہو سکا میں تے اے سنیا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کمال بھائی کمال بھائی ذرا تو مجھے یاد آیا وہ آتا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی وہ آتا میں سنیا ہے کہ علامہ خود لکھ دینا خود اپنے متعلق لکھ دینا ہے علامہ اقبال ایڈا سیڑا بندہ ہے شکوہ بھی آپ لکھتا ہے جواب شکوہ بھی آپ وہ دی گل اپنے کو آپ پہ کر دینے تو وہ دے لو لکھ دینے فرماتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا یعنی گویا علامہ اقبال شیعہ تو نہیں لیکن اس کی طبیعت میں تشیع ہے ذرا سا تشیع ہے یعنی وہ ہے تو سنی پر وہ دی طبیعت اجنا ذرا کو تو سا زردہ وکھیا زردہ زردے وچ زردہ رنگ ہوتا تاں زردہ ہوتا کئی تھا میں ایسے میں زردے وکھنے کہ پورے چاول نہیں رنگے ہوندے ایویں ذرا کو وچ سٹیا ہوندا اور بہتے چٹے ہوندے نے تھوڑے تھوڑے بچوں زردہ رنگ دے بچوں نظر ہوندے او ہوندا ذرا سا اور ذرا سا پایا ہوئے تو پورا چولا نہیں چڑھتا لیکن ذرا کو وچ ہوندا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا وہ اندر کنے اسا کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان بہت شکریہ آباد لوگ بڑے لکھے بندے بیٹھے ہیں فرماتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی اب بچے سن لو تفضیل علی تفضیل آندے نے جو بندہ صحابہ میں سے حضرت علی کو سب سے افضل مانتا ہے اسے تفضیلی کہتے ہیں بہت شکریہ جبرا بہت مہربانی ماشاء اسے تفضیلی کہتے ہیں ہندے وہ سنی نے اور یارو اہل سنت ہندے نے لیکن تفضیلی ہندے نے تفضیلی ہندے نے وہ فکر ہے گل کو نہیں وہ اپنا ہی ہندے نے پاہمیں وہ اہل سنت ہندے نے وہ اپنا ہی ہندے نے کیویں اپنے ہندے نے جویں لاب اتھوں پٹ کے اتھے لائی دی ہے نا میرا تو ہاں تو لاب ویکھی بھی نہیں ہونا اور لاب اتھے ہوندی ہے انہوں اتھوں پٹ کے اتھے لائی دی وہ لاب ہی پھر منجی بن دی ہے اے الحمدللہ جو اہل سنت نے وہ ساڈے ہی نے کسے ویلے بھی اتھوں پٹ لو ادھر لا رہا اللہ دے فضل و کرم وہ کل بھی ساڈے سمجھے آج بھی ساڈے انہوں نے جی میں بڑا صحابہ کڈیا ایک بندہ میں ملیا میں تھوڑے سامنے پڑھیا علی پور میں بیان کیتا سی ایک بندہ میں ملیا تفضیلی سی میں کہ یار تواڈے مگر کیوں بندے چڑھے وہ علامہ فضل ہمدرد جڑا فضل ہمدرد وہ بھی تفضیلی یاسین قادری وہ بھی تفضیلی اس قسم دے کافی لوگ اہل سنت نے میں انہوں نے پوچھا تھی کر دے کی ان سے کہا یار حضرت علی نے تمام صحابہ تو افضل مننے تو میں باقی صحابہ انہوں نے کہا مننے باقی صحابہ مننے ہیں لیکن مولا علی نو افضل من میں تو اڑکل کو گل بھی ہے کہ ہمیں من دے انہوں نے کہا گل ساڑھے کو پکی انہوں نے کہا او کی او سا کیا سا مسیطے بڑھ کے نا اپنے اپراواں کے قرآن رکھ کے آکھیا ہے تو اسی صحابہ جو ایک دسو جڑا مولا ہوئے من کن تو مولا ہو فحالا انہوں نے کہا یہ مولا علی مولا دے علی ہے ایڈا شاہ جی سواد ہے وہ سا کیا سا مسیطے کھلو کے آکھے کہ اسی حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر مننے انہوں نے کہا اسی حضرت عمر نو فاروق اعظم مننے تے اسی حضرت عثمان نو ذوالنورین مننے انہوں نے کہا یہ ساریاں گلہ ٹھیک نے تے حضرت علی انہوں نے کہا علی تے پھر علی ہوئے افضل کنو مندے ہو انہوں نے کہا حضرت علی میں کہا کوئی اور بھی دلیل اتر کو ہے کہنے کا اور بھی ہے انہوں نے دسی انہوں نے کہا اساں اپنے بندے نے پوچھا یار تسی آندے ہو پئی چار بیٹیاں نا انہوں نے تو بس نبی دیا چار بیٹیاں اہل سنت نبی دیا انہوں نے ہاں چار بیٹیاں بس انہوں نے ایسا بندے نے پوچھا ہے یار تسی آندے ہو کہ اسی بھی آنے ہیں اسی بھی آنے ہیں حضرت علی والے نبی دی ایک بیٹی ہے حضرت عثمان والے دو بیٹیاں
तुसी ना गुस्सा करो, उन्होंने गल मैं करना जेडे नबी दियां 4 बेटियां मन वो आते हैं कि साढ़े नज़दीक नबी दियां थोड़ी खैर 4 बेटियां, एक मौला अलिया ते 2 वारी हज़रत उस्मान आ। वो आंदा यार असी दलील देने वो तो मनते नहीं शिया, वो तो एक मनते असी तो 4 मनने। वो आंदा यार असी सवाल कर रहे साढ़े को लड़ते हैं, आंदे तुसी पिछों शिया हो गया, मैं आंदे की हो। वो आंदा मैं उन्होंने आख्या यार अली वाल नबी दी एक बेटी है तो नस्ल ते सदका हराम है। कमाल है यार, पैगंबर दी एक बेटी अली दे बेटे से कि ओदी नस्ल ते आज तक भी सदका हराम है, जिदे दौड़ ओदी औलाद हलाल के हुए। अच्छा जी, वो फिर ज़रा सा है उसकी तबीयत में तशय्यो भी, इसका मतलब ज़रा ज़रा होता है किधर किधर ज़रा ज़रा। वो हर साल जो बाबा जी शिया बच जाते सन, मैं सोचता सा ये किमें बच जाते हैं, हर जुलूस साल बाद शिया ज़्यादा होंगे। वो मैं एक हिसाब लाया, वो जोड़े बंदे मसीते वड़ के आते ना असी अहले सुन्नत हाँ, हथ बन के नमाज पढ़ने, 20 तरावियाँ पढ़ने, हज़रत अबू हनीफा को अपना इमाम मनने, हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर मनने, हज़रत वो आंदा हज़रत उमर को फारूक आज़म मनने, हज़रत उस्मान को गनी ते ज़ुन्नुरैन मनने, लेकिन अली को अफजल मनने। जदों आने ना अली अफजल है, नस्ल अली ते सदका हराम है, अगली गल उस बड़ी कमाल की थी। हो सके तमाम सहाबा थे जैद वाले बेटे बनाने तो बाद पाबंदी लग गई, मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, अल्लाह सहाबा ने कहा तुम में से मोहम्मद किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा रसूल को बाप न कहे और मोहम्मद किसी को बेटा न कहे। ते अली दिया तुमा पुत्रा नु चौके आंदा अपनाना तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। वो आंदा यार हज़रत अली का जोड़ ही कोई नहीं। वो फिर शिया किमें बदते ने वो सुन लो, वो मसीते खलो के आंदे ने असी अहले सुन्नत, वो मसीते खलो के आंदे सहाबा नूं मनने, वो आंदे ने 20 तरावियाँ पढ़ने, वो आंदे ने सारियां गल्लां ठीक ने ते मौला अली उन्हां का मौला अली अफजल है। वो फिर मसीते खलो के आंदे ने नहीं तुहानू विचों कुछ हो गया, तुहानू विचों कुछ, वो आंदे ने यार सानू कुछ नहीं हो गया, असी यार भी नहीं दुआने और सानू कुछ भी नहीं हो गया, असी सहाबा नूं मनने। वो आंदे ने तुहानू विचों कुछ हो गया, जदों मसीते बड़ी के भी आखिए ना सानू कुछ नहीं होया, वो आंदे ने तुहानू कुछ हो गया, हो सके असी फिर तंग आके आने, चलो फिर हो गया तो फिर हो गया। है उसकी तबीयत में बाबा जी। मैं आज चूँकि ये पिंड ऐसे ने कि खालिसतन नस्ल दर नस्ल शीयत आ रही, मैं थोड़ी मिन्नत कर लगा, शरारत बादशाह बैठे हो, मैं थोड़ी मिन्नत कर लगा, अगर मुहर्रम में कोई बंदा चिट्टी पग बन के चिट्टा सूट पा के मुहर्रम में थोड़ी मजलिस आके बह जाए, मेहरबानी करके बर्दाश्त करना, उन परत नहीं आखना पग ला नाले काले कपड़े नहीं पाए तो पग रखी जा, मुहर्रम है, कुरान का वास्ता जी, वो शिया नहीं तशय्यो है जरा सा। मजलिस आ गया, दरअसल उसकी तबीयत है तशय्यो है, जरा सा भी बर्दाश्त करो, अल्लाह खैर करेगा। तुसी 50 देगा पकाते हो 10 मुहर्रम, 50 देगा पकाते हो तुसी 12 मुहर्रम, उत्थे एक बंदा 2 किलो चौल सवेरे सवेरे आके दे जाता, तुहानू चोरी सारे पिंड चों या 2 किलो किसी दे के पा छड़िया जे, और 2 किलो दे तुसी मोहताज नहीं, लेकिन 2 किलो नू 50 देगा नालों बेहतर समझ के कबूल करो, क्योंकि उसके अंदर तशय्यो है जरा सा। मौला तुहानू जज़ा कर दे, है उसकी तबीयत में तशय्यो भी। मेरा ख्याल है आज रबीदो ज़मान है ना, ये भी ज़रा सा है, क्योंकि लिखता है कि बनु उमैया से और बनु अब्बास से लेकर पूरे किए हैं जो ज़रा अच्छे थे, जो ज़रा तुहां कभी केले लाया हूँ किसी दहेड़ी तो की आते आ ज़रा अच्छे पाए, ज़रा वेख के पाई ज़रा अच्छे पाए, फिर वो बंदे आते नहीं कि तो होर ला जाके मैं कट्ठे लिया मैं कट्ठे बेचा मालटे लैन बंदे तो लोगों ने ज़रा अच्छे पाई देखी ज़रा अच्छे
یہ مطلب کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ ذرا اچھے ذرا اچھے یہ جن بندے 8 پورے کرنے واسطے ذرا اچھے پہ لبتے ہونا کدی ساڈے کول آئے نا تو پورے 12 دسیے جڑے سارے ہی اچھے ہیں کمال ہے یار ذرا اچھے نہیں اور کمال ہے ایک جیسے اچھے اے پاکستانوں ملک ہے جتھے چٹیاں آڑوان رنگ کر کے بندے بیچ چٹیاں آڑوان شاہ جی رنگ کر کے بندے آڑو ہندہ سرخ میں آج ویکھیا سپرے کر دیا لاہور تسی چلے جاؤ پوری یا روڈ جڑے نا نہر چھرے آڑی پورے روڈ تے تسی ویکھ لو جتھے فروٹ لال بکھانا ہے اتھے لال بتی بھی بلدی جتھے چٹا بکھانا ہے اتھے چٹی بتی بھی بلدی ہے جدو لائٹ بجھ دی ہے کار بندہ لے ہوندہ ہے اور رنگ ہی اور ہوندہ ہے کئی دکاندار بڑے پکے نے وہ اندر آپ پیٹی پئی ہے آپ پیٹی ہے اتلا بھی انچی نکلے گا تھڑڑا بھی انچی نکلے گا آخری بھی انچی نکلے گا ایک بھی ماڑا نکلے گا تے سارے پیسے واپس لے بھئی قرآن میرے ہاتھ چی اسی تینوں 12 دینے ہیں ایک بھی کمزور نکلے گا تے مدر چھڑ دے کمال ہے 3 گلہ کرنا دا تو آنے کو یاس رہنے لگا 3 گلہ 12 دے 12 ایڈے اچھے نے پہلا بھی محمد ہے کمال ہے یار آخری بھی محمد ہے تے 14 دے 14 محمد ہے پہلا محمد آخری محمد نیا دیر لگا سیدہ کھلو کے حد مک گئی ہے پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود ہے پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گانے پہلا نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پچھے ہوتا ہے آخری نماز پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پچھے صدقے جاوا زندگیاں جیو کنے پورے کیتے 12 نبی کنے چھڑ کے گیا یہ جرا وحید و زمان اہل حدیث ہے نا او دے بچے میں نصاب لگا ذرا سا پتہ کیوں اس لفظ لکھے نے وہ ساکھا لوگوں نے ذرا اچھے بچے شامل کر کے پورے کیے ہیں لیکن ہم نے وہ لکھتا ہے ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں ان کا حکومت سے تعلق نہیں دین کی رہبری سے تعلق صدقے جاؤ یہ حکمران بنے تو بھی امام ہے نہ بنے تو بھی امام ہے آج 8واں خلیفہ جے نبی دا جدی شہادت ہے بندے پھر چپ کر گئے یہ لوگاں میں امام اور ہوں نے تے خلیفے اور ہوں تے ولی اور ہوں پورے مذہب پھر کے بیٹھ لو جڑے ولی نے وہ امام نہیں جڑے امام نے وہ خلیفے نے ایک میرا مذہب ہے نبی تو بعد 12 نے اوہی اللہ دے ولی نے اوہی نبی دے خلیفے نے اوہی ساڑھے امام شاہ جی ہتھ لان لگے ہو اچھا اونجی تا اچھا لگے میں نے احساس ہے میں نے احساس ہے میں مقادر لگے اے حضرت علی رضا علیہ السلام اللہ دے ولی نے صدقے جاؤں ساڑھے امام نے نبی دے خلیفے مہربانی کریں نبی دے خلیفے یہ نبی جلے 12 چھڑ کے گیا سن انہوں نے بچے اے قرآن ہے اے سائٹ تحریر ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی جی اور فرماتے نبی نے 12 کا اعلان کر کے فرمایا پچھلی امت خراب ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر میری امت ذلیل ہو جائے گی ان 12 کو چھوڑ کر صدقے جاؤ اے جڑے نبی دے خلیفے نے نا انہوں دی پہچان ہے کہ جڑے دنیا نے خلیفے بنائے ہوندے نا انہوں تو سڑ دیں انہوں تو سڑ دیں اے مدینے مسلح تے بھی بیٹھے ہوندے سن تے وہ بغداد تے تخت تے بے کے بھی اوکھے سن وہ تخت تے اوکھے سن اے مسلح تے سوکھے سن اتھے بے کے تنگ سن مامو رشید نے اپنے مشیر نو آکھیا حد مک گئی تخت تے میں بیٹھا سلام لوکی علی رضا نو کرتے نے اے جنہیں مشیر ہوں دینا جی قبلہ میں مصاحب نہیں پڑھا
میں تمہیں حوالے کرنا 5-6 منٹ میں گل مکا وہ سا کہ یہ مشیر ہوتے ہیں نا جی وڈے وڈے لوگوں کو مشیر رکھے ہوں مشیر کنوں آتے مشورہ دینا اے انشاءاللہ مروا کے چھڑ دے جی ایو جی گرمی چ بندہ اندر ہوئے تو توبہ والی گل جیل چ ہوئے تو بڑا توبہ والی گل اے مشیر ایڈے اترے ہوتے ہیں جدوں کوئی بندہ جیل تو تنگ آ کے کوئی گل منن لگتا ہے نا وہ جا کے اندر ایک تیری گل ویکھی تو منی نہیں کدی کسے وہ پھر آکڑ جاتا تے آپ پھر باہر پھر دیں اے مشیراں بڑے بڑے بندے مروائے نے تے مشورہ دین لگا کی پہ بیٹھتا حمید بن مہران نا سی ہوتا جڑا مشیر سی مامور رشید دا اس مامور رشید آکھیا بھی تخت میں بیٹھا سلام لوگ مدینے کر دیں اس آکھیا بڑی مصیبت ہے یہ جنہیں سید رہنے مدینے آئے انہاں دا تقوی بڑا مشہور ہے عصمت بڑی مشہور ہے انہاں دے کرو علامہ کدی نہیں آیا یہ عادل ہوتے ہیں ہو سکا پھر ہو سکا میں تینوں مشورہ دینا کسی امیر بندے دی بیٹی ہو گئی وہ علی رضا دی بیوی بن گئی وہ فرمائشہ کرے گی امیرانہ یہ زندگی گزارتے نے فقیرانہ وہ فرمائشہ کرے گی امیرانہ یہ زندگی گزارتے نے فقیرانہ وہ فرمائشہ پوریاں کوئی نہیں کر رہی ہیں کیونکہ حلال دی کمائی نہ بیبیاں دے فرمائشہ کاٹی پوریاں سبحان اس پورے مجمع جو جدی بیوی ہو دیتے راضی ہے میرا سلام ہے ماں نو ایک دوپٹہ لے آدھی ہے نا وہ سارے پینڈوں کو ہاندی پھر دی میرے پتر لے آندہ جی میرے پتر لے آندہ جی قریب دا دوپٹہ ایڈا سونا ایک دوپٹہ تو سارے پینڈوں کو ہاندی پھر دی پہنوں تو سی ایک سوٹ لے آدھے گرمیاں دا تو ایک سردیاں دا ساریاں سہلیاں دس دیئے میں ادھے تو نہیں بیٹھی میرا برا دے جانا ہے ہو گئی ہے راضی پھوپھی دے گھر تو سی فروٹ لے جو 5 کلو وہ آندھی ہے میرا پتیجہ کدی خالی آیا ہی نہیں خالہ نو سوٹ لے دیو وہ آندھے میرا پنیمہ ہر بی بی راضی ہو جائے گی انشاءاللہ تسی پورا زور لا لو پورا زور لا کے 70,000 دی جتی شوز پوا دیو 2 4 5 10 لاکھ دا زیور پوا دیو بہت اچھی قسم دا سوٹ پوا کے کسے ایک باری شادی تے کل دیو واپس آئے گی تے پوچھا جے سنا کو ٹاؤ ٹپا بنی ہے وہ آکھے گی جڑا عذرہ سوٹ پائے ایسی نہ ہو کسے اور سا کیا کوئی امیر بندے دی بیٹی ہوئے وہ علی رضا دی بیوی بن جائے اسی ویکھاں گے ایک تقوی وچ رہ کے فرمائشاں کے میں پوریاں کر دینے وہ سا کیا تو کوئی امیر جا بندہ دس جدی تھی دا میں نکاح علی رضا نال کرا دیا وہ مشیر کہنے لگا تیرے تو اڈا کیڑا امیر سا کیا تو دے گھر تینوں کی وہ پھنس گیا ہو سکا ٹھیک ہے امام رضا علیہ السلام نے بلا کے کہنے لگا میں اپنی شادی بیٹی تھی تو نہ کرنا چاہنا امام آگے ٹھیک ہے اے جنہیں بندے چپ کر گئے وہ رشتہ میں کرایا سی امام آگے ٹھیک ہے جنہیں بندے پریشان بیٹھے نہ بیٹے ملعون دی بیٹی نو امام نے قبول کیوں کیتا ایک کوئی جملہ کافی ہے امام نے مامون کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کر لیا صدقے جامع بہت شکریہ جی پڑھے لکھے تیرے نظر آ رہے چیلنج سمجھ کے قبول کرنا اگوں سا کیا لوگوں میں اعلان کرنا اے میرا داماد ہے تو میرے تو بعد ولی عہد ہے میرے تو بعد اے خلیفہ ہوئے گا ولی عہد ہوئے گا اس گل تو بھی بندے پریشان ہونا سی پر وہ امام ہے جدو ولی عہدی مولا قبول کی تھی تو اس سے میرے جملہ کیا تاکہ آشیہ سارے پریشان نہ ہوں فرماتا نے پارے ہی رہا گواہ رہنا میں مامون کی ولی عہدی اسی طرح قبول کر رہا ہوں جیسے یوسف نے عزیز مصر کی ولی عہدی قبول صدقے جامع میں صدقے جامع 4-5 منٹ سے مکانا مسائب نہیں پڑھتا حاضری قبول فرمانا امام دا دینے اس واسطے عرض کر وہ شادی ہو گئی انشاءاللہ کوئی علامہ نہیں ہے اے دوڑی خیر کوئی علامہ نہیں آیا حمید بن مہران نو بٹھا کے مامور رشید کہنے لگا وہ شادی نو بھی کافی دیر ہو گیا ہے تے بجائے علامہ ہوں دے اگو بارش ہی نہیں بھی ہوں دی
جدن دی ہو سکیا بادشاہ غلطیاں کرن تے اللہ ناراض ہو جانا ہو سکیا میرے کو کی غلطی ہوئی ہو سکیا جا ساکھ اتنے دیتا ہی غلطی کی تھی ہو سکیا تیرے تے لانا تو ہی مشورہ دیتا ہو سکیا میرا ادو موڈ ہو سی آج میرا موڈ ہو رہا وہ کہنے لگا ہوں کی کرنی ہو سکیا ہوں دماد نو سد کے آکھ قید پہ گیا بارش لیا کے بارش ہونی نہیں تو کم خراب ہو جانا ہے تالی بج جانی ہے اللہ معافی دے امام نو سد کے مامو رشید با کے کہنے لگا ایک بات آپ سے کرنا تھی میرے مولا فرماتے کرو سورا بھی سی کرو کرو کہنے لگا کیا بارش ہو سکتی ہے میرے امام فرماتے وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا صدقہ جہاں کہنے لگا کہ فرمایا سی دعا کریں گے میدان اعلان ہو گیا پتہ دعا ہوئے گی 1.25 لاکھ تقریباً بندہ میدان سے اکٹھا ہو گیا تو میرے مولا فرماتے نے ممبر منگوایا جائے او سکا جی بارش واسطے نماز استقصاء ہوئی تو نماز پڑھا تو دعا کری فرمانے ممبر شاہ جی جملہ کھا ایک جدوں اس خاندان کو 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے نا ایک ممبر ضرور منگوانا صدقہ جانوانتے جب منگوانتے نہیں تو پھر بنا نہیں دے اے حضرت نے ممبر منگوایا تو ممبر تے این جائے وہ جملہ میں پڑھن لگا زندگانی امام رضا کتاب دا نام جڑے اتھے نماز پڑھان دلنا مجتہد امام رضا دے روزے تھے انہاں دی لکھی کتاب اور فرما دے ممبر تے آکے 1.25 لاکھ دے حجوم چ میرے امام نے فرمایا بار الہا بار تواڈی عزت تو صدقے انہاں 12 نو جدوں موقع ملیا نا انہاں پہلے توحید منوائی ہائے ہائے میرے مولا فرماتے نے بارے 2 مسئلے حل ہو رہے ہیں بچوں تے آنا سننا بارے الہا جو لوگ تیرے حکم کے ماتحت ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق ہے کہ ہم سے مدد مانگیں اور یاری مدد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جی آئے ہائے بابا جی شکریہ بہت نوازی یاری مدد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جی جو ہمارے دامن سے تیرے حکم سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق ہے کہ ہم سے مدد مانگیں لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا بار الہا رحمت بھیج ادھروں دیکھو جی معاف کرنا صدقے ان سے مدد مانگنا گویا حکم خدا سبحان لو جی حالانکہ شاہ جی نے جلدی لیکن انہوں نے کمال کی تھی اگلا جملہ کہنے تو میں نے مجبور کر دیتی وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب طے ہو گیا کہ ان سے مدد مانگنا رضائے خداوندی ہے اور حکم خداوندی ہے اگلا جملہ ذرانا جی وہ ذرا باریک وہ لفظ آ رہا ہے شاہ جی اگے تقاضا وہ جیڑا بندہ بوئے تے کھلو کہنا پیسے کڈو انہوں اردو چاندے تقاضا پہ کر دے تقاضا کرتا ہے وہ بندہ جدے بینک چ پیسے ہوتے ہیں وہ جا کے آندہ انہیں پیسے دے دیو میں نے رکھے جو نے تو جدے بینک چ اکاؤنٹ ہی کوئی نہ ہوئے وہ آکھے 200 میں نے بھی دے چھڑو ایتھے لکھاں پہ دیں دے میں 200 پہ منگوں وہ آندے نو یار تقاضا اتھے قریبہ جتھے رکھے ہوں تقاضا سمجھ آگئی تقاضا وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا جدہ حق نہ ہوئے جس رکھے نہ ہو اگلا لفظ تقاضا ہے میرے اندر کنا سواد ہے توڑے تک کنا پہنچ دیں میرے امام فرماتے ہیں جو تیرے حکم سے ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں اور تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں ہائے ہائے موقع ملیا تیری تشریح کریں تجھ سے بخشش کا تقاضا انہوں پنجابی کرم کسے طریقے کرم پنجابی جیڑے بندے اہل بیت دی مودت لے کے جان گے نا او توحید نال زد کر کے آکھن گے جنت دا دروازہ کھولو ہم تقاضا کر رہے ہیں جن کے اللہ ناز دیکھے انہیں محب اہل بیت کے جن کے اللہ ناز دیکھے گا یہ تقاضا کر سکے میرے امام دے اتھے ہاتھ سن 3-4 منٹوں اتھے ہاتھ سن بار الہا ہاتھ انج تھلے آئے جب بدلہ نو کنڈیاں پا لئی ہیں بھائی کیا بات ہے
کدی کنڈی سٹی گئے بجلی دی تار تے وہ جدو آ جاندے نا باپ ڈانے وہ تو تار کھچی دی ہے تار ہی آندی ہے وہ تار تو نہ لینا آ جاندے جدو امام نے فرمایا بارے الہا منہ تک ہاتھ بعد میں آئے تھے بادل پہلے آ چکے تھے جیڑے ویلے دھوپ لگی ہے جنی ایک دم می آ جائے بارش آ جائے بدل ایک دم کٹا ٹھپ اندھیرا چھا جائے روڑا پہ جاندہ ہے اوہ میرا لیلہ بار جو ہے اوہ منجیاں کوٹھے تے جو ہے یارہ روڑا پہ جاندہ ہے اوہ منجی گئی اوہ بسرے کوٹھے تے لیلہ تے تھے اوہ موٹر سائیکل ہے نا جیڑے ویلے ایک دم بدل آیا اس دور دیا گلہ شروع ہو گئی ہیں اوہ ایتھے میری اونٹڑی سی ہوئے ایتھے میرا لیلہ سی ہوئے ایتھے میرا دنبا سی ہوئے امام نے فرمایا رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا صدقہ جاؤ 9 مرتبہ بدل آئے نے 9 مرتبہ امام نے جگہ دسی یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا 10ویں باری بدل آیا تو مولا کیا یہ یہاں برسے پھر روڑا پہ گیا امام نے کہا شور نہ کرو میں نے رحمت مانگی ہے میں نے زحمت نہیں مانگی جے کسے دے کپڑے بھی خراب ہو گئے تے رضا نے منگوایا ہی نہیں تو آدھی خیر ہو گئے انہوں نے کہا کہ بدل کے لئے پہ گا میرے مولا فرماندے نے کہاں جو پہنچو گے تو بسے گا کہاں جو پہنچو گے بڑے بڑے اترے بندے ہر دور سے پائے جاندے وہ بندے مومن سارے کہاں دے اندر بڑھ گیا پھر بدل آوے قید مکے بارش ہوئے وہ منافق 5-7 بار پھرتے سن وہ اندے سن گرمی بہت ہے ہاں اندر نہیں گیا اندر کڑے ایسی لگے سن باہر ہی پھرنا سن او اس کھجور تھلے کھلو او اس کھجور تھلے کھلو اوہ ہوئے ہوئے وہ بندے آکھنے اندر ہو جدو سارے اندر جانا ہے او دو نہیں آئے انہوں دا خیال سے کہ سارے کپڑے برباد ہو جائیں جیسی آکھیے آنکھ آرے تھے خراب ہو گئے نا وہ ہوتے ہیں سر رحمت ہو گئی تو زحمت ہو گئی وہ اندر نہیں سر بڑھ دے منافق جان کے انہوں نے پھر مومنہ نے جتیاں مار کے اندر جب مومنہ نے ماندے کی سر وہ اندر سر بے حیاؤ اندر جاؤئے وہ سچا جے وہ دو بارش ہونی ہے جو سارے بندے اندر ٹوڑ گئے انہوں نے کھچ کے بندے اندر کیتا مناسب بارش ہوئی باہر پیٹا نکلیاں لیلے نکلے دنگا نکلے گاواں نکلیاں انہوں کی آکھیا میں نہیں پتا جیڑا بندہ باہر نکلے نا او سکے واہ رضا جیڑا آج بھی نہ بولے مولا رضا تھے واہ رضا واہ واہ رضا واہ واہ رضا اوہی تو محل نہ ٹکرائیاں نہ لوگاں دی آوازاں اس حمید بن مہران نو صد گیا گیا او یا ان کی روڑا پہ گیا او سکیا اگے جو کام خراب ہو گیا او سکیا کی میرا پرانا جملہ ہے او سکیا ان ہر کار روڑا پہ گیا یا اے او دی رضا ہے یا اے دی رضا صدقہ جانا صدقہ جانا صدقہ جانا یا اے او دی رضا ہے یا او آخری جملہ میں شادی کہتا ہوں بسم اللہ وہ بھی سید بھی سید معاف کر میں تو ان پتہ سوڑنا کدی پڑھا نہیں میں انگلینڈ جا کے بھی آگا سی ٹائم نہیں تو میں نے نہ ساتھ جانا وہ کہ ٹائم تو سر وہ پھر ایسی صورت بن گئی ہے میں بڑی معذرت کر رہا تھا آخری جملہ کر رہا ہوں وہ جدو ہر کار رضا رضا ہو گئی نا انہیں صادق حمید بن مہران نو آکھا کنجرہ ساتھ بھی تو دعا چاہے اگو بارش آ گئی ہے تیرے رضا دے روڑے بھی کار پائے اور میں تینوں کی آکھا سی میرے نہ کیتا کہ کوئی باز نہیں آیا تمہیں پتہ ہے باز نہیں آیا اور ساکیا سادت صحیح دربار سے میں آ جان کر میرے مولا نے دربار ساتھ لیا تو بے غیر ٹوٹ کے کھڑا ہو گیا وہ ساکیا اتنے کوئی 1.25 لاکھ بندہ کھلوتا سی کھوڑے کی دی دعا قبول ہوئی کی دعا قبول ہوئی وہ جب بارش آ ہی گئی ہے تو تمہیں اپنے تو ہی پا لئیے میں امام دے ظرف تو صدقے میرے امام فرماتے نے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی کوئی نہیں دعا سوئی ایک بندہ خدا نے دعا کی اور خدا نے قبول کی وہی حکم الحاکمین کیسی کہا تے اگو آندہ ہے پھر ایک بندہ خدا نے دعا کی وہ تے 1.25 لاکھ بندہ کرتا پھر ایک نے کی پھر اپنے تے پابند ایتھا امامت تے جلالہ آئے ایتھا جلالہ امام بیک کے فرماتے ہیں بس رک اب تو بتا تو کیا چاہتا
یہ ملاؤن دی سختی آئی سی تو انہوں پتہ ہے کتے دی موت آوے تو کی کرتا بس ٹھیک ہو وہ دی آئی سی اس قلین بچھے سن تھلے بچھے نا قلین تھلے بچھے ہوندے نے انہاں چ پھول بھی بڑے ہوندے نے انہاں چ کوے بڑے ہوندے نے طوطے بڑے ہوندے نے وہ شیر بڑے سن قلین وہ تھلے بچھے سن وہ دی نظر پہلا قلین وہ شیر بڑے سن تے اگوں آندا ہے اچھا اگر ایسی ہی بات ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قلین کا شیر ہے یہ مجھے کھا جائے یہ جو قلین کا شیر ہے یہ مجھے کھا جائے سواد ہونے لگے جنہ ممبر تے چڑھ کے سوا لاکھ چاکیا سی نا بار الہا وہاں موقع ملا تو اس کی توحید منوائی یہاں موقع ملا تو ولایت دکھائی وہاں توحید منوانے کا وقت تھا منوا دی یہاں ولایت دکھانے کا وقت تھا اب دعا کرنے کی بجائے مولا قلین کے شہر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ کیا رہا ہے تواڈے واسطے عرض کرنا جویں اندر نا شیر تواڈے نا اے گل تواڈے نا وہ جڑا شیر قلین چ بنے سن وہ دیاں اکھاں بھی دھاگے نال بنیاں سن دھاگے نا وہ دھاگے دیاں اکھاں بنیاں تے امام دیکھے دیکھ کیا رہے ہو اور وہ دیکھ رہا تھا ہائے ہائے دیکھ کیا رہے ہو میرے مولا فرماتے ہیں اٹھ اور اس ملعون کو کھا جا اس ملعون کو کھا جا ہوشیار ہو کے بہنا کدی لوڈو کھیلی جے نہیں دیکھی جے دیکھی بھی نہیں تو آڈے تقوی نو سلام ہے شکریہ مہربانی کوئی بندہ تے ہاں کر کے شاہ جی ہون نہیں بیٹھے چھڑن لگ ایک پاسے ڈبے بنے ہوتے نا ڈبے ایک پاسے وہ سیڑھی تے ساپ اوڑا ساپ ہوندہ بے چنج کر کے بڑے تو ہوتے ہوندے نا کاغذ تے وہ جو آج کریے کئی باری 96 میں تو 6 تے لے ہوندہ 95 میں تو 2 تے لے ہوندہ تو پتہ لڑ جاندہ ہوندہ منہ اگیا جاندہ شین بندے کھیڑ دے ہوں پیپسی پئی ہوئے اے سی لگا ہوئے وہ جڑا ساپے وہ سچی مچی تو روپے میرے خیر بیٹھے رہیں گے تو انہوں سمجھ آگئی کی ہوئے گا میرا خیال ہے لڈو دی کولی ہے اس پاس ہے لڈو دا دانا اس پاس ہے تو لڈو کسے پاس ہے تو بلدے ہو مر گئے جیڑے بڑے شیر اٹھیا کیا بات ہے بندے دیوارہ نہ لگ گئے مامو رشید آخری سیڑھی تک ممبر تک اتھا چڑھ گیا چڑھتا آخری سیڑھی تک پیرا پہر بہ گیا شیر اٹھ کے کھلوتا سی امام نے آکے دیکھ کے رہے کھا جا اس حمید بہر مہران تھا منہ کھولیا حمید بہر مہران سڑے مشورے مشیر سڑے مشورے او دے پیٹے چلا گیا ہون لگا سوال او بیٹھا سی اتھے ممبر تے آنج کر کے بندے لگے ہنکن دانا اس شیر نے جڑا کم کیتا میں نہ کھانا پڑ کے بڑا لطف لے اس آنکھوں کو پھیرا امام کو دیکھا پھر اسے دیکھا پھر امام کو دیکھا اور گویا ہوا اے لفظ میں گویا ہوا جسے لوگ بھی سمجھ رہے تھے عربی فصیح زبان میں بولا اے روح زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی اس کا کیا کرنا ہے جدوں اسے پوچھیا نا آئیدہ کی کرنا جے وہ بے ہوش ہو گیا مامون بے ہوش ہو گیا پھڑو انہیں تھلے لے آکے لٹا دیتا کریے ہون کی کریے آخر امام دا سورا بھی سی امام نے آخر پانی مگاؤ پانی امام نے دست مبارک نہ چھڑ کے جدہ روزہ اینی مشکل کشائی پہ کرتا وہ دا اپنا دست شفقت
میرے امام نے جو پانی کا چھٹا مارا آخری جملہ آباد رہنا 1 منٹ بھی نہیں لگنا اس پوری زندگی مناظرے کروائے سن تے مولا رضا نو آندا سی کہ تسی اولاد علی ہو تسی اولاد رسول نہیں نبی دا بیٹا ہی کوئی نہیں سی تسی بیٹی دے بیٹے ہو تے اپنے آپ کو اولاد علی کہلوایا کرو اولاد رسول نہ کہلوایا مناظرے کرنا آندا جی تسی اولاد رسول نہیں لو جی اے بھی ہو سی میرے مولا کہا پانی لے آؤ جیڑے میرے پانی دا چھٹا میرے مولا نے آنچ منہ تے ماریا تیری آنکھ کھلی ہے نا آنکھ کھول دیا سارا اندر فرزند رسول سبحان اللہ فرزند رسول یہ ساری حکومت میں آپ کے حوالے کر دوں میرے امام فرماتے رسی جل گئی بھل نہ گیا آج بھی تو اپنی فطرت میں کر